بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم یہاں موجود ہیں اس وقت غامدی صاحب کے مکتب میں، جیسا کہ کل عرض کیا تھا۔ اب کچھ دن انشاءاللہ گھر سے غامدی صاحب کی اسٹڈی سے ہم حاضر ہوں گے۔ غامدی صاحب سے درخواست کی تھی کہ ہمیں وقت دیں اور وہ اعتراضات، وہ سوالات، وہ فکری مغالطے اور نئے مقدمات جو غامدی صاحب کے اوپر لوگ عام طور پہ پیش کرتے ہیں، ان کا تفصیل سے جواب ہم غامدی صاحب سے لیں۔ کل ہم نے بہت تفصیل سے ایک موضوع پہ گفتگو کی تھی۔ آج میری خواہش ہے کہ غامدی صاحب سے ان 23 اعتراضات پر ایک مفصل تفصیلی جواب لیا جائے، جو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک پہ جب بھی کبھی غامدی صاحب کی کوئی رائے پوسٹ ہوتی ہے تو لوگ نیچے ایک اعتراضات کی فہرست لگا دیتے ہیں، اور عام طور پہ جاتا ہے یہ غامدیت قائد ہیں اور اس طرح کے گمراہ کن نظریات ہیں۔ وہ 23 چیزیں کیا ہیں، ان پر غامدی صاحب کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے اعتراضات ہیں کہ جن سے امت سے ایک بالکل مختلف نقطہ نظر سامنے آتا ہے، تو غامدی صاحب ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم وہ اعتراض غامدی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک دفعہ پھر شروع کرتا ہوں میں اس جو فہرست ہے قرارداد جرم آپ کے خلاف عام طور پہ پیش کی جاتی ہے۔ تو آپ نے ویسے تو بہت سارے سوالوں کا جواب دیا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک عام آدمی جب ان کو دیکھتا ہے ان 23 چیزوں کو ایک دم سے، تو ایک خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل ہی کچھ مختلف باتیں ہیں جو یہاں پہ زیر بحث آ رہی ہیں، اور اگر فکر کا یہ عالم ہے تو باقی چیزوں کا کیا ہوگا۔ تو ایک ایک کر کے میں ان سوالات کا جواب آپ سے لیتا ہوں۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں ہم سب جب بھی کسی مذہبی عالم کو، میں انہی سوالات میں سے پہلے چھوٹے سوالات کو لے لیتا ہوں اور پھر جو فکری سوالات ہیں بڑے ان پہ آتا ہوں۔ علماء ہم دیکھتے ہیں تو ان کا ایک خاص حیت، خاص لباس، ایک داڑھی، ایک خاص قسم کی جامہ زیبی آپ کی بظاہر بھی اس سے مختلف نظر آتی ہے، اور اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ داڑھی ہمیشہ سے انبیاء کی ایک سنت رہی ہے، لیکن آپ داڑھی کو سنت نہیں مانتے۔ یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ یہ سوالات اس طرح میرے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میں دین کا ایک طالب علم ہوں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں جب شعور تو نہ یہ صورتحال تھی کہ میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مجھے بہرحال کسی مدرسے میں تعلیم پانے کا موقع ملا ہے، میں وہاں سے نکلا ہوں، اب مجھے دین ہی کی بات کرنی ہے۔ میرا پس منظر یہ تھا کہ میں ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے گرامی قدر والد ایک صوفی بزرگ تھے۔ میں نے ابتدا میں وہی چیزیں پڑھیں جو بالعموم تصوف کی تعبیر کو بیان کرتی ہیں، وہی شاعری، وہی ادب، وہی رومی، وہی عطار، وہی ثنائی، انہی چیزوں میں میری پرورش ہوئی۔ میرے سامنے مذہب جب میں شعور کی عمر کو پہنچا تو ایک چیلنج کے طور پر آیا۔ میں جو کچھ مانتا ہوں کیا یہ درست ہے؟ میں جس قوم میں پیدا ہوا ہوں کیا اس کے نظریات کی کوئی وقت ہے؟ یہ جو چیزیں مجھ سے مذہبی اعتقاد سے منوائی جاتی ہیں یہ اپنے پیچھے کوئی استدلال رکھتی ہیں؟ تو میرے لیے یہ تحقیق کا موضوع بنا۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت سے علماء ہیں، لوگ جائیں ان سے استفادہ کریں، میں سب کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں دین کا ایک طالب علم ہوں۔ میں جب کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں تو اصل میں اپنے طالب علمانہ سفر کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ میں نے جس چیز کو سامنے رکھ کے کیا ہے، یعنی مجھے دین کو سمجھنا ہے۔ ایک دن مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، قبر میرے لیے تیار کی جائے گی۔ اگر کوئی اس کائنات کا پروردگار ہے تو مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اس لیے دین سب سے پہلے میرا مسئلہ ہے، نہ یہ میرا پیشہ ہے، نہ مجھ پر کوئی پابندی عائد ہوتی ہے کہ میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میرے سامنے جتنے سوالات اس وقت تھے ان میں سے ایک ایک کو میں نے موضوع بنایا، ان کو دیانتداری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی۔ اس معاملے میں جو کچھ ماضی میں کہا گیا تھا یہ صحیح کی کہ میں اس کو پڑھوں، اس کو سمجھوں۔ میری یہ خوش قسمتی تھی کہ میں بچپنی سے عربی زبان سے واقف تھا، میں فارسی زبان سے بھی واقف تھا۔ مسلمانوں کا جو کچھ علم ہے اس علم تک رسائی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو میں نے ان میں سے ایک ایک چیز کو
دلائل کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کی ہے، یعنی یہ جاننے کی صحیح کی ہے کہ اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے، اگر کسی چیز کو دین کی حیثیت سے بیان کیا جا رہا ہے تو اس کی نوعیت کو متعین کروں۔ چنانچہ یہ جو داڑھی کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، اس میں بھی یہی چیز تھی۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا دین کی حیثیت سے یہ چیز فی الواقع بیان کی گئی ہے؟ کیا یہ قرآن مجید میں ہے؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا ہے؟ کیا روایتوں میں اس کا ذکر اس اعتبار سے ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر جب غور کیا جائے گا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں، یہ ایک رائج چیز ہے، چلی آ رہی ہے، سب لوگ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ تو آدمی یہ اختیار کرنا چاہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ اختیار کر لے، لیکن میں اپنے پس منظر کے لحاظ سے مجبور تھا کہ جس چیز کو میں دین کہہ رہا ہوں مجھے پہلے متعین طور پر واضح ہونا چاہیے کہ یہ فی الواقع دین ہے۔ تو میں نے جب دین کا مطالعہ شروع کیا اور دین کے پورے مشمولات کا جائزہ لیا، قرآن مجید کو دیکھا، سنت کو دیکھا، روایات کے ذخیرے کو دیکھا، تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو روایات میں اس طرح بیان ہو گئی ہیں کہ اگر آپ ان کے اندر اتر کر یہ جاننے کی صحیح نہ کریں کہ یہ بات کہی کیا گئی ہے تو اس سے بالکل الٹا مدعا سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر بات کچھ اور تھی، ایک پس منظر تھا جس میں وہ کہی گئی، متکلم کا منشا بالکل اور تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے، لیکن لوگوں نے ان الفاظ کو جس طرح دیکھا اس سے ایک حکم اخذ کر لیا، ٹھیک، درا حالے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہی نہیں تھا۔ اس میں ایک فرق پہلے واضح کر دوں، اور وہ یہ کہ ایک چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ تو یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو لوگوں نے اپنے فہم کے مطابق بیان کر دیا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچی ہے۔ یہی دنیا کے سارے مذہبی لٹریچر میں قرآن کا امتیاز ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں ہے، پھر یہ کہ وہ منتشر جملوں کی صورت میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ جملے بولے اور ان کو لوگوں نے آگے روایت کر دیا۔ وہ ایک مرتب اور منظم کتاب ہے، کتاب کی حیثیت سے نازل کی گئی ہے، کتاب ہی کی حیثیت سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے، کتاب ہی کی حیثیت سے وہ ہم تک پہنچائی گئی ہے۔ وہ جب کوئی بات کرتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات کہاں ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ الفاظ جملوں کی کس تالیف میں آئے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، بات کہاں پہنچی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں تحقیق کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ روایات یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کے زمانے میں آپ کو کسی نے کوئی بات کہتے دیکھا، سنا، آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا، وہ آگے جا کے بیان کر دیا۔ روایات یہ ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی، یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پیغام بر مقرر کیا تھا کہ یہ میری بات لوگوں کو جا کے بتا دینا۔ ٹھیک، کوئی بات سنی، کوئی چیز دیکھی، اس کو لوگوں نے اپنے طور پر بیان کیا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے، یعنی قرآن میں کسی دینی حکم کی حیثیت سے داڑھی کا کہیں ذکر نہیں، یعنی یہ تو بڑی ستم دریفی کی بات ہوگی نا کہ آپ واقعات سے کسی چیز کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین جب بیان کیا جاتا ہے اور وہ قرآن میں بیان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو کیوں لازم کیا گیا ہے، یہ لازم ہے، یہ مستحب ہے، یہ مطلوب ہے، کیا چیز ہے۔ دین جب بھی بیان کیا جائے گا اس طرح بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ سنت کو دیکھتے ہیں، سنت کیا ہے؟ دین کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اپنی امت میں جاری کر دی ہیں۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ یہ در حقیقت جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اس کی ابتدا تمام انبیاء کے ہاں رہی ہے، یعنی یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اس کی روایت ہے۔ ٹھیک، اور یہی روایت بعد میں، معاف کیجیے، انبیاء علیہم السلام کے ہاں بھی جاری رہی۔ یہی روایت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے عرب میں آئی، اور پھر اس کو قرآن مجید نے دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی قرار دیا۔ یہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی روایت ہے جس کی تجدید کر کے، جس کی اصلاح کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اضافہ ضروری تھا تو وہ کیا اور اس کو جاری کر دیا۔
یہ سنت ہے، یہ دین سے پہلے کا علم ہے، یہ قرآن مجید سے مقدم ہے، یعنی قرآن مجید بعد میں نازل ہوا، اس کی ابتدا پہلے شروع ہو گئی، یہ چیز پہلے سے موجود تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، زکوٰۃ دی جا رہی تھی، اسی طرح سے حج عمرہ یہ ایک روایت کی حیثیت سے موجود تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت کی حیثیت سے جاری تھیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کیا ان میں یہ چیز موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک کی رہ گئی، اور وہ یہ کہ روایات میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتوں میں، یا آپ کے کسی عمل کو دیکھ کر کسی نے کوئی بات بیان کی ہے، تو یہ ساری بات اسی ذیل میں بیان ہوئی ہے جہاں ہوئی ہے۔ جب وہ بات بیان ہوئی ہے تو سیاق سباق کیا ہے، بات کس موقع پر کہی گئی ہے، کیسے کہی گئی ہے، اسے متعین کیا جائے گا نا۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی مونچھیں پست رکھو اور اپنی داڑھی بڑھاؤ، تو اس جملے کا مدعا کیا ہے، متکلم کے پیش نظر کیا بات ہے، یعنی آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تو تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح ہوئی کہ در حقیقت آپ ایک حیت یا ایک وضع پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، چونکہ پیغمبروں کی ہدایت میں یہ چیز کہ نہ آپ کے باطن میں تکبر کا کوئی شائبہ ہو، نہ آپ کی چال ڈھال میں، آپ کے انداز گفتگو میں، آپ کے رہن سہن کے طریقوں میں کوئی متکبرانہ چیز در آئے۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسرے مظاہر پر تنقید کیا، قرآن نے بھی کی ہے، یعنی آدمی چلے کیسے، بولے کیسے۔ آپ دیکھیے قرآن نے بتایا ہے کہ اپنی آواز کا خیال رکھو، اپنی چال ڈھال کا خیال رکھو، جب تم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تو اس میں دیکھو تمہارا رویہ، تمہارا انداز، تمہارا اسلوب گفتگو متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک وضع قطع سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی مونچھیں بہت بڑھا لیتے ہیں اور چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، یہ اوباشوں کی سی وضع قطع ہے، آج بھی ہے، یہ آج بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، تو جو پوری بات تھی وہ یہ کہی، یعنی داڑھی تو لوگ رکھتے تھے، ایک عام رواج تھا، اسی طرح مونچھیں بھی رکھتے تھے۔ اب اس میں جو چیز باعث تنقید بن گئی وہ مخصوص وضع تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضع پر تنقید کی اور یہ بتایا کہ بھائی مونچھیں پست ہونی چاہیے، داڑھی کو بڑھانا چاہتے ہو تو بڑھا لو، داڑھی بڑھا لو، مونچھیں پست کرو، یعنی مخاطب جس وضع کو اختیار کیے ہوئے ہے اس کی غلطی آپ نے واضح کی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی بال بکھرائے ہوئے سامنے آئے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بال دیے ہیں تو بنا کر رکھو، سنوار کر رکھو، اس میں کسی چیز کے وجود پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے جب یہ بات سمجھی اور اس کے بعد ایک دوسرا پہلو بھی سامنے آ گیا، اور وہ پہلو یہ تھا کہ دین کے پورے کانٹینٹ کا جب میں نے جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ دین کا مقصد کیا ہے، تزکیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اسکیم کے تحت کہ وہ اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے، یہ معیار بنایا ہے کہ میں نفوس زکیہ کو، پاکیزہ نفوس کو انتخاب کروں گا، تو پاکیزگی کو سامنے رکھ کر دین میں تمام احکام دیے گئے۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ احکام تین طرح کے ہیں عبادات سے الگ۔ وہ کیا ہیں؟ یعنی بدن کی طہارت، خور و نوش کی طہارت، جو چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں، وہاں پر یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ طیبات کھائے جائیں گے، خبائث سے اجتناب کیا جائے گا۔ ٹھیک، اور اسی طرح سے اخلاقیات میں آپ معروف کو اپنائیں گے، منکر سے اجتناب کریں گے، تو گویا اخلاقی وجود کی طہارت، اس کو پاکیزہ بنانا یہ چیز ہے۔ اب یہ جب دین کا پورا کانٹینٹ ہے تو اس کے اندر کوئی چیز آگے بیٹھے گی تو وہ دین قرار پائے گی۔ تو تکبر ظاہر ہے کہ ایک اخلاقی نجاست ہے جس سے میرے باطن کو بھی پاک ہونا چاہیے، ظاہر کو بھی۔ تو پیغمبر یہ کریں گے کہ اگر کسی کی وضع قطع میں، کسی کے لباس میں، کسی کے رہن سہن میں اس تکبر کا ظہور ہو رہا ہے تو اس پہ تنقید کریں۔ تو یہ ریلیشن بھی اس کے ساتھ واضح ہو گیا، یعنی یہ تعلق واضح ہو گیا، یہ دین کے کس حکم کو بیان کیا، کس حکم کو بیان کر رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے اخلاقی طہارت کے لیے ضروری چیزیں رکھی ہیں ان میں بہت بڑی چیز ہے یہ۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر وہ استکبار کا رویہ اختیار کرتا ہے، اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے۔ یعنی مستکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو تکبر ہے
یہ سرکشی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ اپنی انا کی پرستش، یہ انسان کی وضاقتہ میں، زبان میں، اسلوب میں، بات میں، ہر چیز میں ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہاں اب اختلاف کیا ہوا؟ اختلاف یہ ہوا کہ جو بات کہی گئی تھی میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بات اصل میں تھی کیا۔ صحیح۔ اور یہ حدیث میں ناگزیر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے الفاظ کو لیا اور بس بیان کر دیا، ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ الفاظ لوگوں نے سن کر بیان کیے ہیں، بالعموم وہ اس کو پارا پارا کر دیتے ہیں، یعنی ایک پوری بات کا ایک حصہ ایک جگہ رہ جاتا ہے، دوسرا حصہ دوسری جگہ رہ جاتا ہے۔ یہ پوری بات ہے کیا در حقیقت؟ اس کے بعد آپ تمام روایات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو اگر آپ ساری روایات کو سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک وضع قطع ہے جس کو موضوع بنایا گیا ہے، اس میں الگ سے کوئی حکم دینا پیش نظر ہی نہیں ہے۔ اب یہ میری تحقیق ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، اس تحقیق کے لیے میں دلائل دے سکتا ہوں، یعنی یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ دین کی حیثیت سے جو چیز بھی ہوگی، یا وہ بدن کی طہارت کو بیان کرے گی، یا وہ خور و نوش کی طہارت کو بیان کرے گی، یا وہ اخلاق کی طہارت کو بیان کرے گی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات جن جملوں میں کہی گئی ہے ان میں پوری بات یہ ہے، یعنی ایک چیز سے روکا گیا ہے، ایک چیز کی طرف اس بات کے انداز میں توجہ دلائی گئی ہے، لیکن دونوں کا مجموعی تناظر اگر سامنے ہو تو اس سے وہ وضع قطع ہے جس کی اصلاح مقصود ہے۔ یہ فہم ہے روایت کا، اس فہم سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اختلاف کیجئے، اور اس کے بعد ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک نظر اہل علم کے اس معاملے میں اختلافات پر بھی ڈال لیجئے۔ مثلا شوافع کے ہیں اس کو کیا حیثیت دی جاتی ہے، مثلا مالکیہ کے ہیں اس کو کیا حیثیت دی جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں علماء نے اس کو جو حیثیت دے دی ہے وہ باقی فقہا کے آپ کو نظر نہیں آتی۔ یعنی وہ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہیں گے کہ اگر آپ نے داڑھی منڈوا لی ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اچھی بات تھی نہ منڈواتے۔ میں جب اس کو دیکھتا ہوں ایک دوسرے پہلو سے، تو وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، صحابہ کرام کے ہاں یہ چیز موجود تھی۔ اچھا، لیکن یہ کیا کوئی ایسی انوکھی چیز تھی؟ کیا اس کو مذہبی حیثیت سے اپنایا گیا تھا؟ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر نہیں تھے اس وقت آپ کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا اس کے بعد آپ نے رکھی؟ کیا صحابہ کرام کے ہاں اس کے بعد تبدیلی آئی؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بالعموم داڑھی رکھتے تھے۔ تو اگر آپ نے اس کو کوئی حیثیت دینی ہے دینی لحاظ سے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ میرے پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، میں اپنے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کا اظہار میں آپ کی بہت سی باتیں اپنا کر بھی کر سکتا ہوں، تو یہ محبت کے دائرے میں تو اپنی ایک جگہ بنا لے گی۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، آپ لباس کیا پہنتے تھے، ایک آدمی محبت کے ساتھ ان میں سے کسی چیز کو اپنانا چاہتا ہے، تو آپ کے یہ علم میں ہے کہ یہ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی آپ نفی نہیں کر سکتے، یہ پیدا ہوتی ہے، یہ ماں کے لیے ہوتی ہے، باپ کے لیے ہوتی ہے، یہ لیڈروں اور رہنماؤں کے لیے ہوتی ہے، یہ علماء کے لیے ہوتی ہے، یہ مشائخ کے لیے ہوتی ہے، تو یہ خدا کے پیغمبر کے لیے کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس کا اظہار بعض اوقات آپ کی کسی چیز کو اپنانے میں ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے میں اس کو ایک محبوب چیز سمجھتا ہوں، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دی ہے وہ میں نے بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ یہ دین میں کوئی سنت ہے، دین میں کوئی مستحب عمل ہے، دین میں کوئی واجب چیز ہے، دین میں کوئی فرض ہے، یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تحقیق اور تنقید کے معیار پر یہ باتیں پوری نہیں اترتی۔ یعنی اس کو دین بننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ قرآن مجید نے دین کے جو مبادی متعین کر دیے ہیں یہ ان سے نکل کر حکم آتا۔ یہ ضروری تھا کہ اگر یہ کوئی سنت تھی جس کو جاری کیا گیا تھا تو یہ تمام انبیاء کے ہاں اسی طرح بیان ہوتی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح جاری کرتے ہیں۔ یہ روایات میں جس طریقے سے زیر بحث آئی ہے وہاں یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے، یعنی کسی موقع پر یہ ہے کہ اچھا فلان لوگوں کے ہاں اگر یہ بدعت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ فلان چیز کو اس طرح کرتے ہیں تم ایسے کر لیا کرو۔ اگر آپ ابو امامہ باہلی کی روایت کا مطالعہ کریں تو اس میں بالکل دوسری تصویر سامنے آتی ہے، کئی چیزیں ہیں اس میں کئی چیزیں ہیں، یعنی انصار کے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے داڑیاں سفید سفید ہیں، کوئی خضاب کیوں نہیں لگایا؟ وہ یہود کی ایک بدعت کا ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تم اس کے خلاف کیا کرو۔ اسی طرح کا معاملہ داڑھی کے بارے میں زیر بحث آ گیا اور چیزوں کے بارے میں زیر بحث آ گیا۔ تو بعض موقعوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے
کہ کسی وضع قطع کو لوگ دین بنا لیتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے خور و نوش کی چیزوں کے علاوہ حرام قرار دی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ تم اللہ پر افطرا کرو۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ لوگ بعض چیزوں کے بارے میں جب ایک رائے قائم کر لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس طرح یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی دین کی بات ہے تو آپ اس کو چھوڑیں نہیں، اسی طرح یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر دین میں کوئی بات غلط داخل کر دی گئی ہے یا اس میں افراط و تفریط ہو گئی ہے یا بات کا جتنا وزن تھا اس سے زیادہ دے دیا گیا ہے تو اس کی بھی تصحیح کریں۔ تو میری جو اس معاملے میں تحقیق ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ سنت، واجب، فرض، مستحب اس نوعیت کی چیز ہی نہیں ہے، یہ ہماری محبت کا اظہار ہے اور اس کو اسی جگہ رہنا چاہیے۔ اب یہ چیز جب مجھ پر واضح ہوئی تو میں نے اس کو بیان کر دیا۔ اچھا، اس کے بیان کر دینے کے بعد میں نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا کہ وہ ضرور میری بات مان لیں یا داڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو کاٹ دیں، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ جو بات تحقیق سے مجھ پر واضح ہو گئی اس کو میں نے البتہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں ان سب روایتوں سے واقف ہوں، علماء کے جو اس معاملے میں نقطہ ہے نظر ہے ان سے بھی واقف ہوں، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے اس کا مدعا ٹھیک نہیں سمجھا گیا۔ اس میں بنیادی طور پر اس وضع قطع کی اصلاح مقصود ہے کہ اگر آپ نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک لباس پہنتے ہیں تو حضور کو یہ محسوس ہوا کہ اس لباس کی بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جس کو عربی زبان میں اسبال کہتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی تہمت باندھی ہوئی ہے اور پیچھے چھوڑا ہوا ہے اس کو اور وہ گھسڑتی چلی آ رہی ہے۔ یہ اوباشوں کا طریقہ تھا، حضور نے اس پر تنقید کی۔ اسی طرح آپ امامہ باندھتے ہیں، اس کا شملہ بہت لمبا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں بھی ایک متکبرانہ وضع بن جاتی ہے، اس پر آپ نے تنقید کی۔ تو اس سے دین کا ایک پورا تصور اور اس کی حکمت آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو اخلاقی لحاظ سے پسندیدہ قرار دیتا ہے اور جن چیزوں کو وہ اچھا نہیں کہتا ان کا اطلاق کیا جائے گا نا معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسراف اختیار نہ کرو، اسراف کا باعث بن رہی ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے باطن میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، ظاہر میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے نا، جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے اپنے کلے پھلا کے بات نہ کیا کرو اور دوسروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کیا کرو، اپنی چال میں اقتصاد پیدا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ تکبر کا اظہار نہ چال میں پسند کرتے ہیں، نہ اٹھنے میں پسند کرتے ہیں، نہ بیٹھنے میں پسند کرتے ہیں، نہ بات میں پسند کرتے ہیں، تو یہ وضع قطع میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسے مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، یہ میرے نزدیک دین کا موضوع ہی نہیں ہے۔ یعنی دین اس لیے آیا ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی وضع قطع کے یہ پہلو دیکھے کہ آپ داڑھی رکھیں گے یا نہیں، آپ بال کیسے رکھیں گے، آپ سر منڈوا دیں گے یا آپ نہیں منڈوائیں گے۔ نہیں، آپ کی وضع قطع میں اگر کوئی اخلاقی خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کی وہ اصلاح کرے گا۔ تو اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاقی خرابی کی اصلاح کی ہے کہ آپ کی داڑھی مونچھ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ تو اوباش آدمی ہے۔ یہ میرے نزدیک خلاصہ ہے اس ساری بات کا۔ اگر کوئی چیز قابل وضاحت رہ گئی ہو تو آپ پھر پوچھ لیں۔ جی، میں غام صاحب آپ نے بہت تفصیل سے پہلے اس اعتراض کا جواب دیا کہ داڑھی کے حوالے سے 2 ضمنی سوالات میں اس میں پوچھنا چاہوں گا۔ پہلا یہ کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ صیغہ امر ہیں، اور صیغہ امر جو ہے وہ کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے، وجوب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا اعتراض، اس کا جواب دیجیے گا، پھر اگلا پوچھتا ہوں۔ بھائی، صیغہ امر جو ہے وہ اگر قرآن مجید آپ پڑھیں یا عربی زبان سے آپ واقف ہیں یا دنیا کی بھی کسی زبان سے واقف ہیں تو یہ بات کہ وہ ہر حال میں وجوب کو ثابت کرے گا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ اس کا سیاق سباق بتاتا ہے۔ یہاں جو میں نے یہ تعویل کی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ اصل میں اس جملے کا مدعا کیا ہے، بات کیا کہی گئی ہے، اور اس کے پیچھے اس اصول کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ جو بات بھی سامنے آئے گی اس کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کے دیکھیں گے، اور سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ یعنی وہاں سے شروع ہوگا نا، دین کی کچھ بنیادیں ہیں جو واضح کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ ریلیٹ ہونا چاہیے ہر چیز کو۔ تو وہاں جب آپ سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک چیز کو واجب کیا گیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس میں واجب سے بھی آگے کی بات ہے، وہ یہ کہ آپ کی وضع قطع یہ نہیں ہونی چاہیے
کہ آپ کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں اور داڑھی چھوٹی ہوئی. یعنی اگر تکبر کی وجہ سے مونچھیں بڑی کی ہیں اور داڑھی چھوٹی رکھی ہے تو جنت میں بھی نہیں جا سکتے پھر ہم. یعنی بہت بڑا جرم بن جائے گا نا. تو میں اس میں وجوب پر تو گفتگو ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ نہیں عرض کر رہا کہ یہ وجوب نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بات کا مطلب کیا سمجھا ہے. یعنی آپ نے دو جملوں کو الگ کر کے دو الگ احکام سمجھ لیے ہیں، بلکہ دونوں کے مجموعے سے جو بات نکل رہی تھی وہ آپ کو سمجھنی چاہیے تھی، اور وہ دونوں کے مجموعے سے در حقیقت ایک وضع قطع پر نقد کیا گیا ہے، اس کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ حکم ہے حضور کا، اور حکم دینی ہے، اور اسی اصول پر مبنی ہے کہ دین میں یہ جو آپ کا قلب ہے اور آپ کے دل میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور آپ کے ہاں جو اخلاقی رضائل و فضائل ہیں وہ سب دین کا موضوع ہے. تو میں نے تو اس جملے کو اٹھا کر اس کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کے بتایا کہ دین در حقیقت متکبرانہ رویوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. اس لیے حضور نے جو بات فرمائی ہے وہ واجب ہے، لازم ہے، لیکن بات کیا ہے؟ یعنی میں آپ سے اختلاف اس میں نہیں کر رہا کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے، میں اختلاف اس میں کر رہا ہوں کہ آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. یعنی بات یہ ہے کہ یہ وضع قطع تبدیل کرو، تمہاری وضع قطع یہ ہونی چاہیے. اگر تم اس طرح سے بڑی بڑی مونچھیں اور چھوٹی داڑھی رکھتے ہو تو جو اس سے تمہاری تصویر بنتی ہے وہ ایک متکبر اور اوباش آدمی کی تصویر بنتی ہے، اسے تبدیل کرو. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو اس میں تو وجوب کا سوال نہیں، لیکن چونکہ سوال آپ نے کیا ہے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امر ہوتا ہے، امر کا صیغہ یہ مشورے کے لیے آ جاتا ہے، ترغیب کے لیے آ جاتا ہے، یہ محض اباحت کو بیان کرتا ہے. مثلا دیکھیے قرآن مجید میں جب جمعے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اپنا سب کاروبار چھوڑو، تو جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، جمعے کی نماز میں حاضر ہو جاؤ. کہی ہے تو فسعوا الی ذکر اللہ، ظاہر ہے کہ یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور یہ واجب کر رہا ہے، لازم کر رہا ہے کہ آپ آئیں، اپنا کاروبار چھوڑیں. یعنی جمعہ ایک فریضہ ہے. جب اس کا اعلان کر دیا گیا اور ہمارے ارباب اقتدار کی طرف سے جمعے کا انعقاد ہو گیا تو اس کے جواب میں حاضر ہونا ضروری ہے، یہ طے ہو گیا. اگلا جملہ دیکھیے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، کاروبار کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اب آپ یہ کہیں کہ اس کے بعد لازم ہے کہ آپ جا کے کاروبار پہ ضرور بیٹھیں، نہیں. بعض موقعوں کے اوپر امر جو ہے وہ محض ترغیب کو، مشورے کو، اباحت کو، کسی کام کے کرنے کے روا ہونے کو بیان کرتا ہے. کلو وشربو کئی جگہوں پہ کئی مقامات کے اوپر آیا کھاؤ پیو، مطلب یہ ہے کہ جائز ہے تمہارے لیے. تو یہ بات درست نہیں ہے. تاہم میں نے جو بات کہی ہے یا جو سمجھی ہے اس سے، اس میں وجوب ہی سمجھا ہے. اصل میں میرے اور آپ کے بات کے فہم میں اختلاف ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دو ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو الگ الگ ہیں اپنی جگہ. مونچھیں چھوٹی کر دو، داڑھی کو بڑھا دو. میں یہ کہتا ہوں نہیں، تم نے جو وضع بنا رکھی ہے اپنی، بڑی مونچھیں اور چھوٹی داڑھی، یہ وضع ٹھیک نہیں ہے. اس وضع کو درست کرو. تمہاری مونچھیں چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی ہوئی داڑھی ہونی چاہیے. اس سے جو وضع بنے گی وہ شریفانہ وضع بنے گی. تو یہ وضع ہے جس کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. اگر آپ نے یہ وضع بنائی نہیں رکھی ہوئی تو یہ حکم، یہ ہدایت آپ سے متعلق ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم صاحب، دوسرا ضمنی سوال اس پہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک آپ کی بھی وہی رائے تھی جو علماء کی رائے تھی کہ یہ داڑھی جو ہے انبیاء کی ہی سنت ہے، اور اسی لحاظ سے مسلمان معاشرت میں لوگوں کو یہ رکھنی چاہیے. تو جب آپ کی یہ رائے تھی تو کن بنیادوں پر تھی؟ اور اب تو خیر آپ کی رائے اگر تبدیل ہوگی، ان کی بنیادیں تو آپ نے واضح کر دی ہیں، تو اس وقت کس بنیاد پہ آپ یہ کہتے تھے؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ میرا اگر دین کی طرف رجحان ہوگا تو سب سے پہلے میں اسی دین کو سمجھوں گا جو علماء بیان کرتے ہیں. میرے زمانے میں میرے قریب جو اہل علم ہوں گے، جن کی کتابیں میں پڑھوں گا، جو کچھ وہ کہیں گے اسی کو اختیار کروں گا نا. اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے وہ پڑھ لیا، آپ نے وہ جان لیا، آپ اسی پر زندگی میں قائم رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے. میں نے بدقسمتی یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، میں ایک ایک چیز کو جانچوں گا. اسی لیے میں اپنے کام کے بارے میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کا کام ہے. یعنی مجھے یہ طے کرنا تھا کہ کیا جو کچھ بیان کیا گیا ہے میں اس کو قبول کر لوں یا میں اس سارے ذخیرے کا دوبارہ جائزہ لوں. تو یہ جائزہ لینے کا عمل ظاہر ہے کہ برسوں میں مکمل ہوا ہے. تو اس دوران میں کسی غار میں نہیں چلا گیا تھا، فارغ بھی نہیں بیٹھ گیا تھا. جو کچھ بھی دین تھا اس کو میں بیان بھی کرتا تھا، یعنی جو سمجھا تھا میں نے، اور اس دین پر عمل بھی کرتا تھا. جیسے جیسے کسی چیز کی غلطی واضح ہوتی چلی گئی میں نے اس کو بیان بھی کرنا شروع کر دیا اور لکھ بھی دیا.
تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سے مختلف کیا صورت ہوگی؟ اگر کل کو کوئی لوگ تحقیق کریں گے تو وہ بھی یہیں سے شروع کریں گے. آپ کے جو جلیل القدر ائمہ ہیں ان سب نے اپنی زندگی کی ابتدا یہیں سے کی. یعنی انہوں نے اپنے اساتذہ سے جو دین سیکھا، جس طرح پہلے علماء نے ان کو بتایا، انہوں نے وہاں سے زندگی شروع کی، اس کے بعد تحقیق کا عمل جاری ہوا. اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ امام شافعی جو امام مالک کے بھی شاگرد ہیں اور امام محمد کے بھی شاگرد ہیں، اس کے بعد وہ مکے میں تھے تو ان کی اور آراء تھیں، وہ جب بغداد میں آئے تو ان کی اور آراء تھیں، وہ مصر میں گئے تو اور آراء تھیں. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ایک زندہ انسان کی طرح وہ لوگ تحقیق کرتے تھے. ہم نے اس کا دروازہ بند کر رکھا ہوا ہے. ہمارے علماء نے یہ اصول اختیار کر لیا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے اکابر سے سنا ہے، اس کو ہم چیلنج نہیں کریں گے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور میرے نزدیک یہ دور حاضر کی ناگزیر ضرورت ہے. یعنی اس وقت آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں، اس میں یہ لازم تھا کہ انسانی فہم کا جائزہ لیا جائے. دیکھیے، ایک چیز ہے اللہ کا دین اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ انسانوں نے اس دین کو کیسے سمجھا. تو قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، کس طرح سمجھی، غور کریں گے. اگر سنت کا کوئی فہم ہے تو اس کو بھی دوبارہ دیکھیں گے. اسی طرح کا معاملہ روایات میں ہوگا. یعنی ایک ایک چیز کو دوبارہ دیکھا جائے گا کہ وہ دلیل کی بنیاد کے اوپر قابل قبول ہے یا نہیں ہے. تو یہ کام چونکہ میں نے کیا ہے اور یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا، اس میں برسوں لگے ہیں. تو اس میں میری بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ ماضی میں جا کے دیکھیں گے تو وہ وہی تھیں جو عام طور پر اہل علم بیان کرتے ہیں. جب اس کی غلطی مجھ پر متعین ہو کے واضح ہو گئی تو پھر میں نے اس کو لکھ دیا. اب تو آپ جانتے ہیں کہ 2007 میں میری کتاب میزان شائع ہوئی ہے. اس میں میں نے پورے دین کو اپنی تحقیق کے مطابق بیان کیا ہے. پھر ایک مرتبہ پوری کتاب پر نظر ثانی کی ہے اور اس کا پھر نظر ثانی شدہ ایڈیشن شائع ہوا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو خود اپنی تحقیقات پر نظر ثانی کرتے ہوئے میں نے بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں کی. تو یہ عمل جس جگہ بھی کسی قوم میں ہوگا وہاں یہی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو غور نہیں کرنا، جو کچھ آپ کو اپنے آباء سے ملا ہے اسی کو مانتے رہنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی. ٹھیک. اچھا عام صاحب، ایک اور سوال جو داڑھی ہی کے ضمن میں سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے اپنے تعلق کے اظہار کا ایک نمونہ ہے کہ آدمی داڑھی رکھے، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں، تو پھر ان کو تو بدرجہ عتم اس کو اپنانا چاہیے؟ یعنی پھر ان کے لیے کیا جو دین کی بات کرے اور داڑھی نہ رکھے تو اس کے بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ دین سے تو اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. ایک چیز جب محبت کا اظہار ہے تو محبت کے اظہار کے اسالیب مختلف ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی آدمی آپ کے لباس کو اپنا لے، ممکن ہے کوئی آدمی محض آپ کے لب و لہجے کو اپنے لیے ایک اسوہ قرار دے، ممکن ہے کوئی اور شخص کسی اور چیز کو اپنے لیے قابل تقلید سمجھے. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس یہ انتخاب ہوتا ہے. چنانچہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں علامہ اقبال ہے مثال کے طور پر، ان کو عاشق رسول سمجھا جاتا ہے. ان کی شاعری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے کیسی محبت رکھتے ہیں، لیکن اس محبت کا ظہور داڑھی کی صورت میں نہیں ہوا. سید قطب نے اپنی جان اللہ کے دین کے لیے دے دی. آپ نے دیکھا کہ وہ کس شان کے ساتھ مقتل میں گئے، اور ان کی اپنی زندگی، ان کے افکار، ان کے خیالات سے 10 جگہ مجھے اختلاف ہوگا، لیکن ان کے اخلاص سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، دین کے ساتھ ان کے تعلق سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، ان کی غیر معمولی شہادت سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ان کی داڑھی نہیں تھی. تو اس لیے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ کس چیز کو دین کا معیار قرار دے رہے ہیں. یہ دین کا معیار نہیں ہے، اظہار محبت کا ایک اسلوب ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو مثال کے طور پر کسی بڑے لیڈر سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہٹلر سے لوگ متاثر ہوئے، اس کی طرح کی مونچھیں رکھنا شروع کر دیں. قائد اعظم سے لوگ متاثر ہوئے، جناح کیپ رواج پا گئی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر جناح کیپ نہیں پہنی تو کیا آپ اس کی محبت پر کوئی بات کہیں گے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے کسی چیز کو اپنانے کی بنیاد کیا ہے، یعنی وہ کس مبدا سے اٹھی ہے. تو وہ اگر تو دین ہے تو دین میں اس کو ثابت ہونا چاہیے، اور اگر وہ دین نہیں ہے، محبت سے تعلق کے اظہار کے لیے کسی کلچرل پہلو سے آپ کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو اسی طرح اس کو بیان بھی کریں. ٹھیک. اچھا خان صاحب، آپ نے فرمایا ابھی کہ دین کا جو مشمولات ہیں اس کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں وہ بڑی کیٹیگری کیا ہے جس سے یہ احکام جو ہے وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ مطلب بظاہر تو سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑی کے اوپر بال اگانے سے کوئی تزکیہ نہیں ہوتا، لیکن اگر یوں بیان کیا جائے
کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو خدا کو مانتے ہیں ان کی نشانی کے طور پر ایک علامت مقرر کر دی ہے، تب تو وہ دین کے اوور آل فریم کے اندر یہ آ سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حیثیت سے مقرر کیا ہے تو پھر یہ بات بیان ہونی چاہیے، یہ بات پھر قرآن میں بیان ہونی چاہیے، اس کو ایک سنت کی حیثیت سے منتقل ہونا چاہیے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ جس وقت آپ کے سامنے لوگوں کی بیان کردہ ایک چیز آئے گی، یعنی قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کسی چیز کو جاری نہیں کیا، تو دین کا کانٹینٹ مکمل ہو گیا۔ اب لوگ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، اس کو روایت اور حدیث کہتے ہیں۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں، جن کی کوئی ذمہ داری حضور پر عائد نہیں ہوتی، یہ باتیں لوگ اپنے فہم کے لحاظ سے اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات جملے بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات پس منظر بھی موجود نہیں ہوتا۔ ان سے متعلق کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ کیا یہ کہ آپ ہر بات کو دین بنا دیں؟ نہیں، آپ اس پہ غور کریں گے، آپ اس کو سمجھیں گے، اور جو اصل دین آپ کو دیا گیا ہے یعنی قرآن اور سنت کی صورت میں آپ یہ دیکھیں گے اس دین سے اس کا ریلیشن کیا بنتا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو میں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا ریلیشن واضح کیا ہے۔ یعنی آپ اصل میں نہ آپ لوگوں کی مونچھیں کٹوانا چاہتے ہیں، نہ داڑھی لمبی کرانا چاہتے ہیں، آپ جو وضع قطع اختیار کر رہے ہیں اس وضع قطع کو دین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وضع قطع آپ کے باطن پر دلالت کر رہی ہے، آپ کے باطن میں عاجزی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، اور اس کا اظہار آپ کے لباس میں بھی ہونا چاہیے، آپ کے بولنے میں بھی ہونا چاہیے، آپ کے انداز گفتگو میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ تکبر جو اندر پایا جاتا ہے، یہ جب وضع قطع میں اپنا ظہور کرتا ہے تو اس سے اوباشوں کی ایک حیت پیدا ہوتی ہے، حضور اس سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بات کو سمجھنے کا عمل ہے۔ جب آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں گے تو آپ کو پورا دین ایک ربط و نظام کے ساتھ سامنے آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی اصول بیان کیے ہیں، ان اخلاقی اصولوں کو خدا کے پیغمبر نے اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی وضع قطع میں بھی دیکھا، لوگوں کے اسلوب گفتگو میں بھی دیکھا، لوگوں کے رہن سہن میں بھی دیکھا، اور ہر جگہ توجہ دلائی کہ تمہاری وضع قطع ایک خشیت رکھنے والے انسان کی وضع قطع ہونی چاہیے، تمہارا رہن سہن اسراف اور تبذیر سے پاک ہونا چاہیے، اور تمہاری زندگی اعتدال اور توازن کا نمونہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دین کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں۔ تو میں اس بات کو بیان ہی قبول کر رہا ہوں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ بات اصل میں ہے کیا۔ وہ بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں، وہ بات یہ ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، ایک پہلو آپ کی اس پوری جو آپ کا بیان ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ مان لیا ہو سکتا ہے یہ بات جو آپ بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہو، ایسے ہی ہو، لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہی بات صحابہ اکرام نے بھی سمجھی تھی؟ یعنی داڑھی کی اس روایت سے جو نقطہ نظر آپ نے سمجھا، سیاق سباق جن کے سامنے یہ پیش آئی تھی، کیا وہ بھی اس کو ایسے ہی سمجھتے تھے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو یہ چیز زیر بحث ہی نہیں ہے کہ رکھنی ہو تو بڑی رکھیں اور مونچھیں چھوٹی کریں، وہاں تو سب ہی رکھ رہے ہیں۔ اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا فقہا کے ہاں کہ سزاؤں کے طور پر داڑھی کو سزا کے طور پر منڈوانے کی بھی بات کی گئی، تو ہمارے فقہا اور باقی جو امت کے علماء ہیں انہوں نے اس بات کو کیا ایسے ہی سمجھا، اور اگر ایسے نہیں سمجھا تو کیا وجہ ہے اس کی؟ میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ دیکھیے، اگر یہ بات صحابہ کرام میں اس طرح سے زیر بحث آتی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کی حیثیت سے زیر بحث لاتے، تو پھر تو یہ ایک سنت کی حیثیت سے جاری کی جاتی۔ یہ وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، بہت بعد میں آئی۔ فقہا کے بارے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ شوافع کا نقطہ نظر اس میں بہت مختلف ہے، احناف کا بہت مختلف ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کا ظہور ہوتا ہے کہ آپ مصر میں جائیں، آپ مراکش میں جائیں، آپ کو نماز پڑھانے والے ائمہ جو مسجد میں مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی نظر آ جائیں گے جن کی داڑھی نہیں ہے۔ بہت سی دنیا کی قومیں ایسی ہیں جن کے ہاں داڑھی اگتی ہی نہیں۔ ملیشیا میں آپ نے دیکھا بڑے بڑے علماء کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس طرح اگتی ہی نہیں ہے داڑھی جس طریقے سے ہمارے ہاں ہے۔ تو ایک ایسی چیز کو دین کیوں بنایا جاتا جس کے معاملے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق رکھی ہوئی ہے؟ یہ دین نہیں ہے، بلکہ ایک وضع قطع ہے جو آپ نے لوگوں کی دیکھی، اس کی اصلاح فرمائی۔ یہ دیکھیے، یہ وضع قطع آپ کے بالوں میں اگر آئے گی، آپ کے لباس میں آئے گی، یعنی کوئی متکبرانہ وضع قطع آپ اختیار کریں گے تو اس سے آپ کو توجہ دلا کے روکا جائے گا۔ تو میرے اور علماء کے درمیان، یعنی علماء احناف کے درمیان کہیے، جو اس میں اختلاف ہے، وہ اختلاف یہ نہیں ہے کہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو قبول نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس ارشاد کا مطلب کیا ہے۔
اس کے معنی کیا ہے. ٹھیک. اچھا ہم سب ایک ہلکا پھلکا سا سوال، لائیو آڈینس بھی دیکھ رہے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ دین پہ اتنا کام کیا، لیکن اتنا کام کرنے کے بعد جب پبلک میں آپ اس کو پیش کرتے ہیں، وہ سامنے آتا ہے اور کوئی آدمی آگے سے یہ اعتراض شروع کر دے کہ بھئی آپ کی داڑھی نہیں ہے، تو کبھی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ریکنسٹرکشن کا کام کرنے سے پہلے اللہ میاں آپ کو بھی کوئی یعنی اسی طرح سے فطری لمبی داڑھی دے دیتا تاکہ کم سے کم یہ اعتراض تو نہ ہوتا؟ نہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت ہوتی ہیں. وہ جو فیصلے بھی کرتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں. چونکہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو وہ اہمیت دے لی، یعنی ایک تو دین بنانا ہے، نہیں یہ دین سے آگے جا چکی ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے امام مسجد کا انتخاب کرنا ہے، خدا کا پیغمبر یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیے کہ وہ قرآن کیسا پڑھتا ہے، یہ دیکھیے کہ وہ سنت کا کتنا بڑا عالم ہے. لیکن ہمارے ہاں یہی چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں. تو مجھے چونکہ اس ریکنسٹرکشن کے کام کو کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ ہی نے معاونت فرمائی ہے کہ اس میں یہ چیز خود ہی غائب ہو گئی. اس میں بھی ایک خوبی ہے، جتنی ہے وہ میں نے رکھی ہوئی ہے. اور میں عرض کر دوں کہ وہ دین سمجھ کر نہیں، بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی مشابہت، وہی محبت، جس حد تک بھی ہم آپ کی پیروی کر سکتے ہیں. دیکھیے لباس کے انداز بدل گئے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو علماء میں سے کوئی بھی وہ لباس نہیں پہنتا، خاص طور پر بر صغیر میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اب ممکن نہیں رہا پہننا. یعنی تبدیلی آ جاتی ہے. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنانا ممکن نہیں ہے. اب آپ گدھے پر سواری نہیں کرتے، اونٹ پر سواری نہیں کرتے، اب گاڑیوں میں آپ پھرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ محبت کی وجہ سے اپنائے رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے. لہٰذا اس کی نہ تحقیر کرنی چاہیے، نہ اس کے بارے میں کوئی استہزاء اور استخفاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کے فہم میں، جس طرح اور بہت سی روایتوں میں یہ ہوا ہے کہ بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی. کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایتیں اس طرح منتشر جملوں کی شکل میں ہے. تو آپ دیکھیے اگر میں قرآن مجید کے جملوں کو منتشر کر دوں تو اس سے بھی آپ غلط مطلب سمجھ لیں گے. اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ پورے قرآن مجید کے نظم کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ یہ بات کہاں ٹھیک بیٹھ رہی ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ واجب ہے کہ آپ اپنی وضاقتہ کی اصلاح کریں، یہ واجب ہے. لیکن یہ حکم جو دیا گیا ہے وہ اصل میں آپ کی وضاقتہ کی اصلاح کے لیے دیا گیا، اور اس کی بنیاد قرآن میں موجود ہے کہ آپ کے باطن میں بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ظاہر میں بھی کوئی چیز متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. ہم سب ارادہ تو یہ تھا کہ 23 اعتراض ہیں اور آج کے پروگرام کو لے لیں گے، لیکن 45 منٹ ہو گئے ہیں، پہلا ہی ابھی تک مکمل نہیں ہوا. آخری بات اس ضمن میں، مزید کوئی سوال لائیو آڈینس جو سن رہے ہیں ان کو بھی کوئی سوال پیدا ہو تو وہ اس میں نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع سے متعلق ہم پوچھ سکتے ہیں. آخری چیز وہ یہ بتائیے گا کہ ویسے آپ کو داڑھی کے بارے میں، یعنی داڑھی مردوں نے رکھی ہوئی ہو تو کیسی لگتی ہے؟ یعنی مردانہ وجاہت کے لحاظ سے آپ چاہتے ہیں کہ مطلب داڑھی رکھیں، مرد اچھے لگتے ہیں؟ بہت اچھے لگتے ہیں. یعنی میں اگر مجھے ہوتی تو ضرور رکھتا، اس لیے کہ مجھے داڑھی بہت اچھی لگتی ہے. کوئی مجھے اس کے ساتھ ابا نہیں ہے. لیکن جب دین آپ سمجھائیں گے تو آپ بتائیں گے کہ دین کیا ہے، دین میں کسی چیز کی نوعیت اور اہمیت کیا ہے. اب یہ دیکھیے یہی بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یوں نہیں ہوتا کہ دین میں چیزیں ایسے ہی داخل ہو جاتی ہیں ہاچ پاچ. اس کا ایک پورا نظم ہے جس کے ساتھ وہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو میں نے اس نظم کو اپنی کتاب میزان میں متعین کر کے اس کی پوری تفصیل کی ہے، اور یہ سمجھانے کی صحیح کی ہے دین کہاں سے پیدا ہوتا ہے، دین کا ہدف کیا ہے. آپ نے جو دین کا ہدف متعین کیا ہے وہ خود قرآن نے بیان کیا نا. یعنی پیغمبر کا تعارف کراتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ یہ پیغمبر کس لیے آئے ہیں. یہ اس لیے آئے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، یہ تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ تزکیہ ہے جو مقصود ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے مونچھوں کو کم رکھنا ہے، اس کو ایک فطرت کے حکم اور ایک سنت کی حیثیت سے بیان کیا اپنی کتاب میں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ طہارت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. یعنی بدن کی طہارت کے ساتھ آپ مونچھیں بڑی رکھیں گے تو متکبرانہ وضع پیدا ہوگی، یہ باطن ہے. اور ظاہر کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ جو کچھ کھائیں پئیں گے وہ بھی آلودہ ہوگا. تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لی، یعنی باطن کی طہارت، ظاہر کی طہارت، یہ بتایا گیا. دونوں کو ملا کر جب آپ دیکھیں گے تو اس میں پھر ایک وضاقتہ کی اصلاح پیش نظر ہوگی. آپ نے تو یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں آئے گا. یعنی آپ بڑی رکھیں گے تو آپ سے کہا گیا چھوٹی کریں، آپ نے ویسے ہی مڑوا دی تو موضوع ختم ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی. آپ نے بال رکھے ہوئے ہیں تو آپ سے کہا جائے گا کہ بالوں کا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے
کہ اپنے بالوں کا اکرم شارک، یعنی یہ بالوں کو بنا سنوار کے رکھو. آپ نے بال مڑوا دیے جیسے ہم حلق کرواتے ہیں، بھئی یہ موضوع زیر بحث نہیں رہے گا، ختم ہو گئی یہ بات. تو اصل میں بات پوری سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دین چند اصولوں پر کھڑا ہے، اور وہ اصول کہاں سے؟ اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں متعین ہوتے ہیں. جب اس سے دین کا ایک مجموعی تصور قائم ہو جاتا ہے تو پھر روایات جتنی ہیں ان کے اندر رکھ کے دیکھی جاتی ہیں اور ان کا ریلیشن اس سے قائم کیا جاتا ہے. تو میں نے اس پوری بات کا ریلیشن قائم کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دو موقعوں کے اوپر کہی ہے، یعنی یا تو وضع قطع کی اصلاح کرنے کے لیے کہی ہے، اور یا یہود کی یا بعض دوسرے اور گروہوں کی بعض بدعتوں کی اصلاح کرنے کے لیے کہی ہے. یعنی جب ان کی بعض بدعتوں کو بیان کیا گیا، اور یہ مذہبی فرقوں میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، کسی بدعت کی اصلاح کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم اس کی مخالفت کرو. یعنی یہ جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھتے، مثلا دیکھیے اسی روایت میں زیر بحث آپ نے فرمایا تم جوتے پہن کے نماز پڑھ لیا کرو، ایسے ہی فرمایا. تو یہ کیوں فرمایا؟ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم تمام مسجدوں کے اندر جوتے پہننے کے لیے جایا کریں گے؟ نہیں، اس موقع پر فرمایا جس سے مقصود یہ تھا کہ ایک بدعت پیدا کر لی گئی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے. تو جہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جگہ مناسب نہیں ہے، کوئی قالین نہیں بچھا ہوا، صف نہیں بچھی ہوئی جیسے جنازے کی نماز ہے، تو آپ جوتوں سمیت پڑھ سکتے ہیں. تو حضور نے یہ بتایا کہ اس کو بدعت مت بناؤ. تو آپ کا کوئی اگر آپ کے سامنے لفظ آتا ہے، کلمہ آتا ہے، بات آتی ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ کیا چیز ہے. یہ سمجھنے کا عمل روایات کے معاملے میں بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حضور بات نہیں بیان فرما رہے، لوگ آپ سے بات سن کر بات کو بیان کر رہے ہیں، اور بعض اوقات بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر جیسی شخصیت پر سیدہ عائشہ نے تبصرہ کیا جب انہوں نے یہ بیان کیا میت کو عذاب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمر جھوٹ نہیں بولتے، لیکن بعض اوقات سننے میں غلطی لگ جاتی ہے. تو جس طرح بات کو سننے میں غلطی لگتی ہے، اسی طرح بات کو سمجھنے میں بھی غلطی لگ جاتی ہے. یہ سمجھنے میں غلطی لگی ہے جس کی میں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. ایک آدمی پلٹ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم اسی بات پر مطمئن ہیں، تو میں نے اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی. یعنی بسم اللہ، آپ جس بات پہ مطمئن ہیں اس پہ عمل کریں. ہم سب اپنے اطمینانی کے لحاظ سے اللہ کے سامنے جواب دیں. اگر میرا ایک چیز پر اطمینان ہے تو میں اس کی پیروی کروں گا اور آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ بیان کر دوں گا. آپ کا ایک دوسری بات پر اطمینان ہے تو میرا کوئی حق نہیں کہ میں اس کو ہدف تنقید بناؤں، مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اس کو استہزاء یا استخفاف کا نشانہ بناؤں. وہ آپ کا فہم ہے، آپ کو اپنے ہی فہم پر عمل کرنا چاہیے، آپ اسی کے لیے جواب دیں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کاش ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ ہم اہل علم کی باتوں کو اس جذبے سے سنیں، جو کچھ ہم پہلے جانتے ہیں اس پر نظر ثانی کے لیے تیار رہیں. اگر کسی بات سے ہمیں اتفاق ہو تو شائستہ طریقے سے اس پر اپنی بات کہہ دیں، اختلاف ہے تو اختلاف کو بھی مہذب طریقے سے بیان کر دیں، اور اس کے بعد جس چیز پہ ہمارا اطمینان ہے اس پر ہم عمل کریں. تو یہ رویہ اگر ہم اختیار کر لیں تو یہ فرقہ بندیاں، یہ نفرت کی چیزیں، یہ ایک دوسرے سے بغض، یہ جس طرح کی فضا ہمارے ہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ دین کے اندر لانے کی بجائے ہم دین کی خدمت کرنے والوں کو بھی دین سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی اصلاح ہوگی. تو اس میں اصل میں سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں. ایک شخص دین کے کسی حکم کو سمجھنے میں آپ سے اختلاف کر رہا ہے تو آپ دلیل سے اس کی غلطی ضرور واضح کریں، لیکن اس کو استہزاء اور استخفاف کا موضوع نہ بنائیں. اچھا ہم سب آپ کی اس پورے بیان سے مثلا اگر کوئی ایک سنجیدہ طالب علم ہے تو وہ یہ نتیجہ تو نکالے گا کہ آپ کے فہم میں اور امت کے علماء کے فہم میں اس روایت کو سمجھنے میں اختلاف ہے. لیکن یہ کہنا تو مطلب میں دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، اور میں خود ایک زمانے تک چونکہ اس پورے سفر میں رہا، یہ کہنا تو بہت ہی مشکل اور کٹھن کام ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ اس روایت کو نہیں مانتے، یا آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، یا آپ نے اٹھا کے پھینک دیا، یا آپ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو آپ نے بھی بیان کی، ظاہری بات ہے آپ نے لکھی بھی ہیں کتابوں میں، کیا وجہ ہے؟ وجہ سمجھائیں کہ، اور آپ نے 20ویں جگہ پہ یہ باتیں بیان بھی کی، یہاں ذرا زیادہ تفصیل سے ہو گئیں. اس کو سننے کے بعد کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مثلا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں مانتے؟ یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ جب بھی کوئی لوگ مجھے یہ بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانی ہو جاتی ہے کہ ایک شخص جو اپنی ساری زندگی میں ایک ایک روایت کو برسوں سمجھنے میں وقت صرف کرتا ہے. آج بھی میں اپنا آخری کام جو کر رہا ہوں وہ حدیث کے پروجیکٹ پر کر رہا ہوں. یعنی یہ کچھ روایات کا ذخیرہ ہے
جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کو ایک مرتبہ پھر ترتیب دینے کی صحیح کی جا رہی ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے پیغمبر کی باتیں ہیں، اس جلیل القدر ہستی کی باتیں ہیں جو لوگوں نے بیان کر دی ہیں. وہ نہ بیان کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں، تو آپ کی نسبت میرے نزدیک اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ان میں سے ایک ایک کو سمجھنا، ان کی تحقیق کرنا، ان کے بارے میں یہ جاننا کہ ان کا محل کیا ہے، مقام کیا ہے، مدعا کیا ہے، اس کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جب میں کسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کروں گا تو یہ بتاؤں گا کہ اس کے دلائل کیا ہیں اور اس کی بنیاد کیا ہے. اور اس معاملے میں تمام محقق علماء یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. یعنی یہ روایات جن کو آپ حدیث کہتے ہیں، جن کو اخبار احاد کہا جاتا ہے علمی اصطلاح میں، یہ لوگوں نے بیان کی ہیں. اس وجہ سے پہلے دن سے یہ تحقیق کا موضوع ہے. یوں نہیں ہے کہ کوئی آدمی بیان کر دے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان لوگ بیان کر رہے ہیں، میرے سامنے نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. جی سامنے جو چیز حضور دے کر گئے ہیں، جو پوری قطعیت سے منتقل ہوئی ہے، جس کی نسبت آپ کی طرف متحقق ہے، وہ قرآن اور سنت ہے، جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا ہے. وہ زیر بحث ہی نہیں ہے، لیکن فہم وہاں بھی زیر بحث ہوگا. یعنی آپ کسی سنت کو سمجھ رہے ہیں، آپ قرآن کی کسی آیت کو سمجھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہو یا مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. تو ہمیں اصل میں علمی طریقہ اختیار کرنا چاہیے چیزوں کو سمجھنے کا. رہی یہ بات کہ جی بہت سے دوسرے لوگوں نے یہ بات نہیں سمجھی ہے، تو میرے نزدیک میں یہ پوچھوں گا کہ میں ایک مسیحی یا ایک یہودی کے پاس جاتا ہوں، میں اس کو جا کر دین بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں اسے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تثلیث کا عقیدہ ٹھیک نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ جواب میں مجھے یہ کہتا ہے کہ ہمارے تو سب علماء یہی کہتے ہیں، ہمارا تو پاپائیت کا پورا ادارہ اسی کو بیان کر رہا ہے، ہم تو سینٹ پال کے زمانے سے لے کر کسی اور چیز سے واقف ہی نہیں ہیں، تو کیا یہ ہمارے سب کے سب سینٹ اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے متکلمین، یہ سینٹ اگسٹائن اور سینٹ اکنیما، یہ سارے کے سارے احمق ہو گئے تھے؟ تو آپ کیا کہیں گے اس کے جواب میں؟ بات یہ ہے کہ یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک چیز سمجھ لی گئی، اس کے بعد لوگ پے در پے اس کو اس زاویے سے دیکھتے چلے جاتے ہیں، کوئی شخص آ کے اس کو چیلنج کر دیتا ہے. تو ہمارے ہاں علمی فضا بننی چاہیے کہ آپ کسی چیز کا جائزہ لیں، شائستگی سے کہہ دیں کہ جی دلیل کمزور ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن کسی چیز کو پروپیگنڈے کا موضوع بنانا، یہ در حقیقت علم کا، تحقیق کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ مسلمان اس زوال کو کیوں پہنچے، تو میں یہ کہوں گا کہ نہ دین میں تحقیق کے لیے تیار ہوئے، نہ دنیا کے امور میں تحقیق کے لیے تیار ہوئے. آپ جب تحقیق کا دروازہ بند کر دیں گے تو پھر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے مدعا کے لیے میرے جیسے کسی شخص کا انتظار کرنا پڑے گا جو سب کی گالیاں کھا کر وہ بات کہے جو اس کے نزدیک ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر کرونا آئے گا تو اس کے لیے بھی مغرب کے لیبارٹریوں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ وہ اس کی ویکسین بنا دیں. تو اپنے ہاں تحقیق اگر آپ نہیں کریں گے تو اسی انجام کو پہنچیں گے. خان صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ. ہم یہاں اس وقت موجود ہیں ڈیلس میں، غامدی صاحب کے اسٹڈی میں، مکتب میں. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے غامدی صاحب تحقیق اور تعلیم کا کام کرتے ہیں. اور جیسا آپ جانتے ہیں آج کل جو حالات ہیں اس وجہ سے ہم اپنے سینٹر نہیں جا پا رہے. یہیں سے اس سلسلے کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. آج آغاز کیا ہے وہ 23 اعتراضات، وہ 23 ایسے جرائم جن کو بالعموم کہا جاتا ہے جو غامدی صاحب نے کمٹ کیے ہیں، جن کی بنیاد پر ہمارے ہاں یہ تفریق قائم کی جاتی ہے کہ یہ امت سے شاید مختلف نقطہ نظر رکھ رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ریشنل ہے، اس کے پیچھے کیا نظام فکر ہے، غامدی صاحب کا استدلال کیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. خواہش تو میری یہ تھی کہ شاید یہ 23 کے 23 سوالوں کا جواب ایک نشست میں مل جائے، لیکن ابھی لگتا ہے کہ 23 نشستیں مزید کرنی پڑیں گی. تو آج ہم نے داڑھی کے موضوع پر غامدی صاحب سے بات کی ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں جو باقی اعتراضات ہیں ان کو ہم زیر بحث لائیں گے. غامدی صاحب میں بہت ممنون ہوں، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے ان تمام سوالوں کا جواب دیا. انشاءاللہ آئندہ نشست میں پھر آئیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بہت شکریہ.